بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے۔ میں شازیہ ذوالفقار آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول کی طرف سے اسلامیات کے آن لائن سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، میرے پاس آپ کے لیے کچھ دلچسپ تصاویر ہیں، یہ آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ نے ان سے کیا سمجھا۔ کیا آپ اس شخصیت کو پہچانتے ہیں؟ جی، یہ عبدالستار ایدھی ہیں جو بھلائی کے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ اور کس کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی، آپ بالکل درست سمجھے۔ ہمارا آج کا عنوان بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، یعنی خدمت خلق۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر اس کے مقاصد کی طرف۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خدمت خلق کا مفہوم و معنی بیان کر سکیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت واضح کر سکیں، صحابہ اکرام کی حیات سے خدمت خلق کی مثالیں بیان کر سکیں، خدمت خلق کی مختلف صورتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ خدمت کسے کہتے ہیں؟ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے، یعنی اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم دوسروں کی مدد کریں۔ عزیز طلباء، خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ تمام چرند پرند بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ خدمت خلق کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت پسند کیا ہے۔ اب ہم خدمت خلق قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ: اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ خدمت خلق اور اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ سے مراد ہے ہمارے پیارے نبی کی زندگی کے طریقے۔ عزیز طلباء، اگر ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کی ساری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ دکھائی دیتی ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت جبہ پہن رکھا تھا۔ جبہ یعنی لباس یا کرتا۔ ایک بدو نے دیکھا تو عرض کیا، بدو کہتے ہیں عرب کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو۔ بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جبہ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً وہ جبہ اتار کر اس بدو کو دے دیا، حالانکہ وہ آپ کو خود بھی بہت پسند تھا۔ نبی کریم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دودھ دوہنے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر دودھ دوہنے والا کوئی نہ تھا۔ بچوں، ہمارے نبی اس قدر مہربان تھے کہ جب طائف سے ایک وفد مدینہ منورہ آیا تو آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کی خدمت کی، جبکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور یہ آپ کی محبت اور تربیت کا اثر ہی تو تھا کہ آپ کے صحابہ نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ خدمت خلق اور صحابہ اکرام۔
اب ہم آپ کے قریبی ساتھیوں کی زندگی سے خدمت خلق کے چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک لڑکی کہنے لگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہا کرے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہی دوہا کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جہاد کے لیے گئے ہوئے مجاہدین کے خطوط خود ہی ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ ایک رات گشت کر رہے تھے، یعنی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے گھوم پھر رہے تھے کہ ایک خیمے سے بھوکے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے سامنے کھانا تیار کروا کے بچوں کو کھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت مالدار تھے، انہوں نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جسے بعد میں بئر عثمان کہا جانے لگا۔ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ ایک بار مسلسل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ بچوں، یہ ہے ہمارے خلفائے راشدین کا طرز عمل، جنہوں نے مخلوق کی بھلائی کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیا تھا۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی خدمت خلق میں بھرپور حصہ لیتے تھے اور مخلوق کی بھلائی کے کاموں کو عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ اس سے ہمیں خدمت خلق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہمارے دل میں بھی خدمت خلق کا جذبہ موجود ہو تو ہم ہر طرح سے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ خدمت خلق کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً ہسپتال یا مسجد بنانا، محتاجوں کے کام آنا، بیمار کی عیادت کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا اور اسی طرح کے بہت سے کام جن سے ہم انسانیت کی مدد کر سکیں اور آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اب میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے جس سے ہم سبق کا اعادہ کریں گے۔ بچوں، اس سرگرمی میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو نمبر 1، خدمت خلق سے مراد محض اللہ کی رضا کے لیے ڈیش کی خدمت کرنا ہے، والدین کی، دوستوں کی یا تمام مخلوق کی؟ جی ہاں، اس کا درست جواب ہے تمام مخلوق کی۔ نمبر 2، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے، کنبہ ہے، انعام ہے یا پیغام ہے؟ بالکل صحیح، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ نمبر 3، حضرت ڈیش نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے وفد کو ڈیش میں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں یا پھر کھلے میدان میں؟ بہت خوب، اس کا صحیح جواب ہے مسجد نبوی۔ شاباش بچوں، آپ نے سرگرمی کو بخوبی حل کیا۔
اب گھر کے لیے کام نوٹ کر لیں۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت خلق کی مختلف صورتیں رنگین صفحات پر لکھ کر کاپی پر چسپاں کریں۔ بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ خوش رہیں، دوسروں کے کام آتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔